وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج عید الفطر کا دن ہے اور الحمدللہ سعودی عرب، پاکستان، یہاں برطانیہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں مسلمان آج عید کا دن منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید مبارک ہو آپ کو اور تمام مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اسے قبول فرمائے. اس دن کے اندر جب مسلمان ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ عید مبارک ہو، یعنی یہ دن اللہ تمہارے لیے مبارک کرے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہے. بعض لوگ بہت شدت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں عید مبارک اور حدیث میں نہیں ہے، تو یہ شدت کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. چاروں فقہوں میں، فقہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافی، چاروں کے اندر یہ جائز ہے کہ آپ یہ دعا دے سکتے ہیں کہ تمہیں عید مبارک ہو. علامہ شامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شام کے، حنفی فقہ کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں، ان کے زمانے میں وہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں شام میں مسلمان عید کے دن ایک دوسرے سے کہتے تھے عید مبارک علیکم، تمہیں عید مبارک ہو. یہ دعا ہے. اور فقہاء نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے. صحیحین کی حدیث ہے، کعب ابن مالک، حضرت کعب یہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے. بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور سورہ توبہ میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی. تو حضرت کعب اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے. سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے. فہنعنی، مجھے مبارکباد دی. مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہے، مبارک ہو. علماء نے، فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو تو اس پر مبارکباد دینا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. اور عید بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یا صحابہ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، حافظ ابن حجر نے یہ روایت نقل کی ہے سند حسن کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں جبیر بن نفیر کہ صحابہ اکرام جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہمارے اعمال بھی قبول فرمائے، تمہارے بھی اعمال قبول فرمائے. تو میں آپ سے کہتا ہوں تقبل اللہ منا ومنک. تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. وقت زیادہ نہیں ہے. I will speak few words in Urdu and inshallah then I will speak in English. There is no much time. So میں شروع میں انشاءاللہ چند باتیں میں اردو میں کہہ دیتا ہوں. 3 باتیں ہیں عید کے دن کی مناسبت سے. آج آپ کو 3 پیغام دینے ہیں. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اعلیٰ کی، یہ تینوں پیغام اسی آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح من تزکا،
अल्लाह फरमाते तहकीक वो शख्स कामयाब हो गया। अल्लाह के यहां कौन कामयाब हुआ? पहली बात ये फरमाई मन तज़क्का, जो पाक हो गया, जिसने अपने आप को शिर्क से पाक किया, बुरे अखलाक रजीला से पाक किया, गुनाहों से पाक किया, वो कामयाब हो गया। और एक रिवायत ये भी है, हजरत कसीर बिन अब्दुल्ला, ये अपने वालिद से और वो अपने वालिद यानी उनके दादा से रिवायत नकल करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का ऐ अख़रज ज़कातल फ़ित्र, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने सदक़े फ़ित्र अदा किया। आज ईद के दिन हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका सिखाया है कि जब तुम ईद की नमाज के लिए आओ तो नमाज से पहले गरीबों को सदका दो। ये सदका क्यों देते हैं हम? एक वजह उसकी ये है, जो रोजे हमने पूरे महीने में रखे हैं, इसमें हमसे बहुत सी गलतियां हो गई हैं, यकीनन हुई है गलतियां, लेकिन जब सदका फितर हम देते हैं तो अल्लाह इस सदका फितर की वजह से उन रोजों की गलतियों को माफ फरमा देता है। दूसरा फायदा यह है कि गरीब मिस्कीन, जो गरीब फुकरा है, यतामा है, मसाकीन है, उनको भी कुछ देते हैं ताकि वो भी आज के दिन खुशी मनाए, वो भी कुछ खाना खा ले, उनके बच्चे भी अच्छा कपड़ा पहन ले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हम सब कहते हैं कि हम हनफी है, हम उनकी फिक़ह पर चलते हैं। इमाम अबू हनीफा कपड़ों की तिजारत करते थे और ईद के दिन वो इलाके के जितने गरीब होते थे, मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, सब के लिए एक एक जोड़ा सूट कपड़े का सिलवाते थे। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है कि जब तुम अल्लाह के पास 2 रकात पढ़ने जाओ तो 2 रकात से पहले गरीब के घर में कुछ पहुंचाओ। नमाज बाद में पढ़ना, पहले गरीबों को अपनी इस खुशी में शामिल करो, अपनी इस ईद में शामिल करो। अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हो, यतीमों का भी ख्याल रखो, बेवाओं का भी ख्याल रखो, बूढ़ों का भी ख्याल रखो। मस्जिद बाद में आना, मस्जिद बाद में आना। कितनी बड़ी तालीम है। 1400 साल पहले, आज ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल पहले हमें तालीम दे रहे हैं, पहले बंदों को खुश करो, उसके बाद नमाज आकर पढ़ना। वो एक आदमी गया तवाफ करने के लिए, बैतुल्लाह पहुंचा, हरम शरीफ पहुंचा, तो कहता है बतवाफे का बरफ्तम बहरम रहम नदागन, बतवाफे का बरफ्तम बहरम रहम नदागन, तू बेरून दरचे कर दी के दरून खाना आई। कहते मैं तवाफ के लिए गया, अल्लाह के घर तवाफ करने के लिए, तो मेरा रास्ता रोक लिया गया, मुझे अंदर जाने नहीं दिया। आवाज आई तूने बाहर कौन से अच्छे काम किए जो अंदर आ रहा है? तेरे वालिदैन तुझसे राजी नहीं, तेरे रिश्तेदार तुझसे नाराज है, तेरे पड़ोसी तुझसे नाराज है, तू गरीब फकीरों का, मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखता, तो किस लिए आया है यहां तवाफ करने के लिए? और फिर आगे कहता है बज़मी चो सजदा करतम जे जमीन दा बरामद के मरा खराब कर दी तू बसजदाए रियाई। कहते जब मैं जमीन पर सजदे में गया, मैंने अल्लाह के सामने सर जमीन पर रखा, सजदा किया, तो जमीन से आवाज आई कि ए इंसान, तूने रिया वाले, दिखलावे वाला सजदा करके मुझे खराब कर दिया। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, गरीबों का ख्याल रखो, फिर आओ नमाज पढ़ो। दूसरा पैगाम इसी
حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اور کچھ نہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ، نماز پڑھتے ہوئے ان پر حملہ ہوا، عورتیں، بچے، بوڑھے مسجد کے اندر۔ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیجئے ان کے لیے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات آگے چلیے، وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دوسرا پیغام آج کے دن کا یہ ہے، وذکر اسم ربہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وذکر اسم ربہ فی طریق المصلی۔ جب مسلمان عیدگاہ کی طرف عید کی نماز کے لیے جاتے تو اپنے رب کے نام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سنت بھی میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ نے سکھایا ہے۔ عید کے لیے جاؤ تو اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہماری خوشی اللہ کی کبریائی سے شروع ہوتی ہے، ہماری خوشی کا دن اللہ کی بڑائی سے شروع ہوتا ہے، ہماری خوشی کا دن توحید کے عقیدے سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑا صرف ایک اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں، نہ کوئی بادشاہ بڑا ہے، نہ کوئی حکومت بڑی ہے، نہ کوئی سلطنت بڑی ہے، نہ کوئی انسان بڑا ہے، نہ کوئی جاگیردار بڑا ہے، نہ کوئی کنگ بڑا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ سبق اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ توحید کا سبق عید کے دن ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بچوں کو ماں باپ اخلاقیات سکھاتے تھے، توحید سکھاتے تھے، عقیدہ سکھاتے تھے۔ قرآن پاک میں آپ نہیں دیکھتے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا؟ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ حضرت عطار ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا کہ از خدا خواہ ہر چے خواہی اے پسر، از خدا خواہ ہر چے خواہی اے پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر۔ اے میرے بیٹے تجھے جو بھی چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو، کسی مخلوق کے پاس نہ خیر ہے اور نہ شر ہے۔ در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، زان کے نبود جز خدا فریاد رس۔ اگر مصیبت آ جائے تو کسی اور در پر مت جانا، اس لیے کہ فریاد کو سننے والا فریاد رس ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ سبق ہے عید کے دن کا۔ اور تیسرا سبق عید کے دن کا، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فصلی اے صلی صلاۃ العید۔ اب آؤ، تم نے غریبوں کی مدد بھی کی، تم نے غریبوں کے گھر صدقہ فطر پہنچایا،
تم نے غریبوں کو اپنے ساتھ عید میں شریک کیا، تم نے یتیموں کا خیال رکھا، تم نے بیواؤں کا خیال رکھا، تم نے مسکینوں کا خیال رکھا، پھر تم عیدگاہ کی طرف آنے لگے، تم راستے میں تکبیر بلند کرتے کرتے آ رہے تھے، اب جب پہنچ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ فصلی، اب نماز پڑھنی ہے، نماز 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے ہماری عید کا آغاز اللہ کی عبادت سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے سے شروع ہوتا ہے، عید کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان کو خوشی ملے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ نماز 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں مسجد میں ڈیلیگیشنز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یونیورسٹی کے بھی آتے ہیں، اسکول کے بچے بھی آتے ہیں، یہ پرائمری اسکول کے، سیکنڈری اسکول کے بچے بھی آتے ہیں وزٹ کے لیے۔ تو ایک مرتبہ یہاں کچھ بچے آئے، بچیاں بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو ان میں سے ایک بچی نے سوال کیا، بڑا عجیب سوال تھا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں 5 وقت اذان دیتے ہیں، اذان اس طرح ہوتی ہے، نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ بریفلی ان کو ہم نے یہ بتایا۔ تو ایک بچی نے کہا، why do you perform 5 times prayer every day؟ آپ 5 وقت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھو چھوٹی سی ایک بچی ہے۔ ہمارے بچے یہ سوال نہیں کرتے، ہمارے بچے تو پوچھتے جی کون سا کارٹون اچھا ہے، کون سا فٹ بالر اچھا ہے، کون سا گیم اچھا ہے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک غیر مسلم بچی ہے اور وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ، اور چھوٹی سی بچی، پرائمری اسکول کی بچی، آپ مسلمان 5 ٹائم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے اس کو اس کی جو سمجھ تھی اس کے مطابق ایک مثال سے سمجھایا۔ میں نے کہا تمہارے والدین، تمہارے پیرنٹس اگر تمہیں کوئی گفٹ دے تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تھینک یو کہتی ہوں۔ اماں ابا کوئی گفٹ دے تو ہم تھینک یو کہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں صحت دی ہے، اس نے ہمیں یہ بدن دیا ہے، پھر روزانہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، کتنی گفٹ اللہ ہمیں دیتا ہے، تو 5 ٹائم ہم تھینک یو کے لیے یہاں مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کا شکر نہیں کرنا ہے؟ یہ اللہ نے آنکھیں دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کان دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرما رہے میری نعمت جب ملے تو نماز پڑھ کر شروع کرو۔ اس لیے میرے دوستو وعدہ کرو کہ جس طرح ہم نماز رمضان میں پڑھتے تھے رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے، کرتے ہو بھائی وعدہ؟ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب میں انگلش میں کوئی چند باتیں I will say